فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. توكل بجد بعزم فصيح فإني الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احباء الکرام، جس طرح صلہ رحمی کرنا یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو صلہ رحمی کرنے کے سبب سے دنیا و آخرت میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے نوازتا ہے، اسی طرح قطع تعلقی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو منقطع کرنا، یہ دنیا و آخرت میں نقصان اور خسارے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا ہے کہ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں پختہ کر لینے کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا عہد کرنے کے بعد، اس کا اقرار کرنے کے بعد اس سے پھر جاتے ہیں اور اس کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا۔ وہ چیزیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک چیز صلہ رحمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمی رشتوں سے تعلقات کو ملانے اور جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ لوگ اس کے برعکس رحمی رشتوں سے تعلقات کو منقطع کرتے ہیں اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ کامل خسارے میں ہیں، یعنی ہر اعتبار سے دنیا و آخرت میں یہ ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے اور نقصان میں رہیں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ اور کوئی خیر میسر نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق دے اور قطع رحمی سے محفوظ رکھے، جو کہ ہر قسم کے خسارے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔